جادو کی علامات کیا کیا ہیں؟ جادو کا علاج کیا ہے؟ جس انسان پر جادو کیا گیا ہو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ جس انسان مرد یا عورت پر جادو ہوا اسے چار قسم کے خواب ضرور آتے ہیں۔ اگر یہ چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اچانک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو سمجھ سے باہر ہو؟ سب ٹھیک چل رہا ہو لیکن ایک دم سے حالات کا رخ بدل جائے، گھر میں سکون ختم ہو جائے، رزق میں برکت نہ رہے، جسمانی صحت بگڑنے لگے، دل عبادت کی طرف مائل نہ ہو اور ذہن ہر وقت ایک انجانی بے چینی میں گرفتار رہے۔ آپ چاہیں تو خوشی کو اپنی زندگی میں لانا، لیکن خوشی آتے آتے واپس پلٹ جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ سکون آئے مگر سکون دور بھاگتا محسوس ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اسی لمحے دل کی گہرائی سے ایک خیال جنم لیتا ہے، کہیں یہ جادو تو نہیں؟ جادو ایک ایسی پوشیدہ زنجیر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں، روح کو قید کر لیتی ہے۔ جادو زدہ انسان کو کچھ خواب بار بار آنے لگتے ہیں۔ یہ خواب عام خواب نہیں ہوتے، یہ خواب ایک نشانی ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں کہ کوئی پوشیدہ دشمن تمہارے خلاف سازش کر چکا ہے۔ یاد رکھیں، چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ خواب آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو کمزور کرتے ہیں، اور یہ واضح کرتے ہیں کہ کوئی قوت تمہارے سکون کو چھین رہی ہے۔ اگر یہ خواب لگاتار آ رہے ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ حقیقت کو جانیں اور علاج کی طرف بڑھیں، کیونکہ یہ خواب ایک وارننگ ہے کہ دشمن نے وار کیا ہے، اور اب وقت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ جب کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ خواب کی دنیا میں ایسی حقیقتوں سے گزرتا ہے جو عام انسان کو کبھی محسوس نہیں ہوتی۔ خواب اس کے لاشعور کی زبان بن جاتے ہیں، اور جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل میں ایک علامت ہوتی ہے۔ پہلا خواب جو اکثر جادو زدہ انسان کو آتا ہے وہ ہے ویرانی اور سنسان جگہوں کا خواب۔ آپ خود کو کسی سنسان جنگل میں دیکھتے ہیں، کبھی کسی اندھی گلی میں، کبھی کسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی عمارت میں اکیلے کھڑے محسوس کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کہیں گم ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی آواز نہیں، بس خوف اور تنہائی۔ یہ خواب اس بات کا پیغام ہے کہ آپ کی روحانی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور کوئی ناپاک اثر آپ کو تنہا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام عائشہ تھا، وہ ایک عام سی زندگی گزار رہی تھی، پڑھائی کرتی، گھر کا خیال رکھتی اور عام دنوں کی طرح رات کو سکون سے سو جاتی۔ لیکن ایک دن اچانک اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اس رات اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر کھڑی ہے۔ محل کے در و دیوار پرانی اینٹوں سے بنے تھے، جگہ جگہ دراڑیں تھی، سب کچھ اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ محل کے گرد کوئی آباد بستی نہیں تھی، دور دور تک بس سنسان میدان اور خشک درخت تھے۔ عائشہ آگے بڑھی، محل کے اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا اور اس کے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی۔ چاروں طرف اندھیرا، خاموشی اور عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ محل کے اندر چلتی رہی، قدموں کی آواز گونج رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ محل کے بیچوں بیچ ایک پرانا سا کمرہ ہے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھل رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر گئی، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا تو کمرے کی دیواروں پر کالے دھبے، عجیب نشان اور پرانی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ عائشہ کا دل دھک سے رک گیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ وہ مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے سنا کسی کی سرگوشی کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی اس کے کان کے قریب کچھ پڑھ رہا ہو۔ وہ خوف سے دوڑی، باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن محل کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ دوڑتی رہی، چلاتی رہی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک ایک کالے سائے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ چیختی ہوئی جاگ اٹھی۔ جاگنے کے بعد بھی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، اور دل میں ایک انجانا خوف تھا۔
یہ خواب ختم نہیں ہوا بلکہ ہر رات دوبارہ آنے لگا۔ کبھی وہ محل کسی اور شکل میں نظر آتا، کبھی سنسان جنگل، کبھی پرانی قبرستان، لیکن ویرانی ہمیشہ ہوتی۔ اور پھر اس کے دن بھی بگڑنے لگے، زندگی میں رکاوٹیں بڑھنے لگی، طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ تب ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ ویرانی اور سنسان جگہوں کے خواب بار بار آنا جادو کی ایک واضح علامت ہے۔ ہاں، چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوسرا خواب پہلے خواب سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی جانور آپ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو کوئی کالا کتا کاٹنے دوڑتا ہے، کبھی سانپ آپ کے جسم کے گرد لپٹ جاتا ہے، کبھی کوئی درندہ آپ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جانور بار بار آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ جادو کرنے والے نے شیطانی طاقتوں کو آپ کے خلاف استعمال کیا ہے اور وہ آپ کی توانائی کو ختم کر رہی ہے۔ ہاں، چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حنزلہ ایک نیک دل لڑکی تھی، مگر پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ رات کو جیسے ہی آنکھ لگتی، خوابوں میں ایک خوفناک منظر شروع ہو جاتا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی پرانی گلی سے گزر رہی ہے۔ گلی میں اندھیرا تھا، ہوا رکی ہوئی تھی اور چاروں طرف ویرانی کا سایہ تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی۔ جب وہ مڑی تو دیکھا ایک بڑا سا کالا کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ، دانت لمبے اور نوکیلے، اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ کتا دھاڑتے ہوئے اس کی طرف دوڑا۔ حنزلہ ڈرتی ہوئی بھاگی، مگر کتا جتنا وہ بھاگتی اتنا قریب آتا۔ وہ چیختی مگر آواز اس کے گلے میں دب گئی۔ اچانک سامنے سے ایک کالا سانپ نکل آیا اور اس کے پیروں کے گرد لپٹ گیا۔ سانپ کے سرد جسم نے اس کی جان نکال دی۔ وہ جتنی کوشش کرتی بچنے کی، اتنا ہی وہ دونوں جانور اس کے قریب آتے جاتے۔ آخرکار کسی نامعلوم سائے کی آواز آئی، تم سے بچنا ممکن نہیں، تم پر وار ہو چکا ہے۔ اور وہ چیختی ہوئی جاگ گئی۔ یہ خواب ایک دن کا نہ رہا بلکہ ہر رات بار بار آنے لگا۔ کبھی کالا کتا، کبھی سانپ، کبھی کوئی خوفناک درندہ اس کے پیچھے لگ جاتا۔ آخرکار ایک عالم دین نے اسے بتایا کہ یہ جادو کی علامت ہے۔ ہاں، چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تیسرا خواب دل کو مزید بوجھل کر دیتا ہے۔ آپ خواب میں گندگی دیکھتے ہیں، باتھ روم، ناپاک جگہیں، گندے تالاب، کالے بدبودار پانی کے حوض۔ کبھی آپ خود کو ان جگہوں پر چلتے دیکھتے ہیں، کبھی ان میں گر جاتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ ناپاک اثرات آپ کے قریب ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانی آلودگی پیدا ہو چکی ہے۔ چوتھا خواب سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو جادوگر، جنات یا عجیب و غریب سائے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی سایہ آپ کو گھورتا ہے، کبھی آپ کسی نامعلوم طاقت کے سامنے بے بس کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خواب اس بات کی کھلی علامت ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کا اثر ہے، اور یہ خواب لگاتار آنا کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، جادو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام سے زیادہ طاقتور کچھ نہیں۔ یہ شیطانی وار انسان کے سکون کو چھین سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کے سامنے بے بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، لیکن آپ نے اللہ کے پاک کلام سے اس کا توڑ کیا۔ اس لیے جادو کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال قرآن مجید ہے۔ جب یہ چار خواب بار بار آنے لگے تو خاموش نہ رہیں، کیونکہ چار خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور اب علاج کا وقت آ گیا ہے۔ جادو کا علاج بہت آسان مگر پختہ یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے روزانہ رات کو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ آیت اللہ کے عرش اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے اور ہر باطل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ 2 آیات ہر برائی کے خلاف کافی ہیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ یونس کی
آیت نمبر 85 اور 86 پڑھیں۔ وہی آیات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے میں پڑھی تھیں۔ پھر 7 مرتبہ آخری 3 صورتیں یعنی اخلاص، فلق اور ناس پڑھیں، کیونکہ یہی وہ صورتیں ہیں جو ہر قسم کے شر اور جادو کے اثر کو توڑ دیتی ہیں۔ یہ سب پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے صبح شام وہ پانی پئیں۔ یہ عمل روزانہ کریں حتیٰ کہ یہ علامات ختم ہو جائیں اور خوابوں میں سکون واپس آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں علاج کے وقت دل میں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، جادو کا وار کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ وہ خواب جو بار بار آپ کو ڈراتے ہیں ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، 4 خواب بار بار آئیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، مگر قرآن کا علاج ہر جادو کا توڑ ہے۔ جزاک اللہ۔